آپ نہ گفتگو کرے، ہم اور آپ اپنی زبان سے وہی بات نکالے جو مناسب ہو۔ ہم اور آپ زبان کا بیجا استعمال کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے ہم اور آپ دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے لوگ فسادات مچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے زبان کے متعلق کہ اگر کوئی آدمی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کرواتا رہوں گا۔ ان دو چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز اگر ہے تو وہ زبان ہے، بلکہ صرف زبان نہیں کہا بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان کو باضابطہ پکڑ کر کے کہا کہ تم اس زبان کی بولی سے بچو، تم اس زبان کی بیماری سے بچو، اس زبان کی گناہ سے بچو۔ اگر تم زبان کی گناہ سے بچ جاؤ گے تو کل قیامت کے دن میں تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ اس لیے کہ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ روزانہ اس زبان سے جسم کے پورے اعضاء پناہ مانگتے ہیں، ہاتھ بھی پناہ مانگتا ہے، پیر بھی پناہ مانگتا ہے، یہ سب بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس لیے کہ اسی زبان کے ذریعے ہر ایک کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب لوگوں کا سامنا ہوتا ہے تو پیروں سے سامنا نہیں ہوتا ہے، ہاتھوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ زبان سب سے پہلے بولتی ہے کہ اگر زبان سے کوئی اچھے الفاظ نکلے تو پھر ہمارے جسم کے پورے اعضاء سے ثابت رہیں گے۔ اگر زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتی ہے جو لوگوں کو تکلیف دہ ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تکلیف کو محسوس کرنے کے بعد ان کو جب تکلیف پہنچے گی تو ہمارے سر پر بھی مار سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں پر بھی مار سکتے ہیں، ہمارے پیروں پر بھی مار سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اس زبان کی قدر کریں، اس لیے کہ جن کے پاس زبان تو ہے لیکن بولنے کی طاقت اللہ نے ان کے اندر نہیں عطا کی ہے، ہمیں اور آپ کو اس زبان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور زبان کا استعمال بھی اچھی جگہ کرنی چاہیے۔ ہم زیادہ بک نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں، بلکہ ہم اور آپ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں کہ نکلتے ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے اور حاضر ہونے کے بعد وہی جملہ ہمارے لیے مغفرت کا نظر بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوسری حدیث ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں لیکن نکالنے کے بعد میرے اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کیا بولا، میں نے اپنی زبان سے کن الفاظ کو نکالا، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ پھر اللہ کے دربار میں وہی بات ان کے زبان سے وہی نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے دربار میں جب پہنچایا جاتا ہے تو پھر اسی الفاظ کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکال دیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن بولنے والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، بولنے والوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا بولا ہے، میں نے اپنی زبان سے کیا نکالا ہے، کیا کیا بولا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب ہمارے نامہ اعمال میں یہ درج ہو جاتا ہے اور درج ہونے کے بعد ہمارے اسی الفاظ کے ذریعے کل قیامت کے ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی زبان کی قدر کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس کان ہے لیکن سننے کی سماعت ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ہاتھ ہے لیکن ہاتھ چلانے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس پیر بھی ہے، ہر ایک چیز موجود ہے لیکن تمام چیزوں سے معذور ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت اور تندرستی بھی عطا کی، ہمارے کانوں کے اندر سننے کی سماعت عطا کی، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، ہمارے ناکوں کے اندر کسی چیز کو محسوس کرنے کا بھی مادہ پیدا کیا، ہمارے زبان کے اندر صرف بولنے کی طاقت نہیں عطا کی بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ طاقت بھی عطا کی ہے اسی زبان کے ذریعے کہ کون سی چیز کھٹی ہے اور کون سی چیز میٹھی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد ہم آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس ہاتھ تو ہے لیکن چلانے کی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس زبان تو ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے، کان تو ہے سننے کے سوال ان کے اندر نہیں ہے، پیر تو ہے لیکن چلنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں اگر ہم اور آپ اللہ کے بنائے ہوئے اس حصے کو جسم کے اندر غور خوض کریں پھر ہمارے اندر خود کائنات نظر آئے گی، ہمیں اور آپ کو پھر پتا چلے گا کہ اللہ نے اپنے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کی ہے۔ لیکن آج نہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ آج ہم اور ہاتھوں کے ذریعے اچھے کام کرتے ہیں،
अच्छी बातें बोलने की ताकत रखते हैं। इसलिए कि आज अगर लोग कुछ दीन की बातें करते हैं, कोई अच्छी बातें करते हैं, तो लोग उनके बातों को सुनकर अनसुन कर देते हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल को सियाह बना दिया है। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, इस तरह गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों पर उसको नदामत नहीं आती है, अफसोस नहीं होता है, उनके एहसास नहीं होता है, तो कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि उनके दिल पर सियाह नुक्ता पड़ जाता है और वो नुक्ता उस वक्त तक नहीं आता है जब तक कि वो अपने गुनाह से तौबा इस्तिग़फ़ार ना करे। इसलिए आज हम और आप अपने गुनाह से तौबा भी करें। हम और आप अपने जिस्म के आज़ा से जिनके गुनाह पर डाल दिए हैं, हम और आप उन गुनाह से तौबा